بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری علمی بیٹھک کا موضوع ہے کہ نیک عمل کسے کہتے ہیں۔ حضرت اس کی وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک عمل ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیک عمل شمار نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام کی اللہ پاک نے جو صفت بیان فرمائی ہے تراہم رکعان، کہ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ اب رکوع اور سجدہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ شاید دکھلاوے کے لیے ہے، ریا ہے، یا اپنی ذات کے لیے ان کا کوئی عمل ہوگا، تو اللہ نے فوراً کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عمل کی قبولیت کے لیے ایک تو اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے اور اللہ کی رضا کا شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، عمل میں اخلاص نہیں ہے، تو بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر اس کے عمل میں اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، سنت کی اتباع ہے، تو عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے، اور اگر نہیں ہے تو عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے ہماری شادی بیاہوں میں دیکھ لیں کتنی رسومات ہوتی ہیں، اب تو ہندوانہ رسومات ہیں، یہ باجے، یہ ڈھول، اور یہ وہ چھرلی پٹاخے، یہ مختلف چیزیں، یہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اتنی ساری بارات لے کے جانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ حضور کی سنت میں شامل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے معاملے میں سادگی کو اپنایا، سادہ سا ولیمہ کیا اور شادی کو بالکل سادہ کیا۔ تو یہ شادی جو خود ایک حضور کی سنت ہے، لیکن ہم نے اسے کتنی ساری رسومات میں گھیر دیا ہے کہ منگنی سے لے کر ولیمے تک رسومات ہی رسومات ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ایک نیک عمل کو کیسے اس کے ارد گرد بدعات کو کھڑا کر دیا ہے، رسومات کو کھڑا کر دیا ہے، اور جو اجر و ثواب ملنا تھا ہم نے اس اجر و ثواب کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح اور بھی اعمال ہیں انسان کے، ان اعمال میں غور کیا جائے تو اگر عمل میں اللہ کی رضا شامل ہے، حضور علیہ السلام کی سنت شامل ہے، آپ کا طرز عمل اور طریقہ، صحابہ کی یہی ادا تھی کہ اب حضور علیہ السلام کی سنت کو دیکھا کرتے، حضور نے کیا تو کر دی، نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے بھی اسی چیز کو فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تابع داری کرے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کو اللہ نے اپنی تابع داری قرار دیا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کو سب سے بڑی کامیابی ملے گی۔ تو کامیابی اگر انسان چاہتا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور تابع داری کرنی پڑے گی۔ اور یہ زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں، ان تمام مراحل و مسائل میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنا چاہیے، وہاں سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہدایت مل جائے تو پھر اس عمل کی طرف ہمیں چلنا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنتیں، اپنے طریقے صحابہ اکرام کو سمجھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا
من حب سنتی فقد حبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کان معی فی الجنہ، اس کو وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے اسی چیز کو، اتباع رسول کو ہی حاصل کیا اور وہ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ دیکھیں نا، کھانا کھا رہے تھے اور لقمہ زمین پر گر گیا، ان نے اٹھایا تو دوسرے ساتھی کہنے لگے یہ کافر لوگ ہیں، اور آپ ان نے کہنا ہے کتنے بھوکے لوگ ہیں کہ ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو ان نے کہا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کی خاطر میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی تمام مسائل میں اور زندگی کے تمام مراحل میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرما برداری کرنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق